کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، 2 قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے، اگر اس کا ماضی اٹھا کر کے آپ دیکھو گے تو انتہائی تابناک، دنیا کے پاس جو علوم ہے ان تمام علوم کے بانی اور مبانی کسی وقت ہمارے آباء و اجداد ہی تھے۔ جن علوم کو اختیار کر کے اپنا کر کے دنیا کی قوموں نے ترقی کی ہے، اسے چھوڑ کر کے آج ہم لوگ پسماندہ اور علم و عمل سے بے بہرا ہو چکے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو ایک مذہبی شخص ہونے کے اعتبار سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوتاہی ہماری ہے، ہمارے مذہب کی نہیں ہے۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کے پیغمبر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا کیے۔ کائنات انسانی میں اللہ کے بعد اگر علم و عمل کے اعتبار سے سب سے بڑی شخصیت تھی تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کے لیے اس وقت منتخب کیا تھا جب انسانیت کا وجود بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت نبی وآدم بین الماء والطین، اللہ نے مجھے اس وقت نبوت و رسالت کے لیے منتخب کر لیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو علم تو ہماری میراث رہی ہے، اور ظاہر بات ہے اگر ہمارے آقا کو اولین و آخرین کے علوم عطا کیے تھے، اور جب اسباب کی دنیا میں آپ کو نبوت و رسالت عطا کرنی تھی اور غار حرا میں سب سے پہلا پیغام آیا تھا تو وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 40 سال کے قریب ہونے لگی تو مجھے تنہائی محبوب بنا دی گئی، اب مجھے مجلسوں سے وحشت ہونے لگی، تنہائی کے لیے میں اپنا گھر مکہ چھوڑ کر کے غار حرا چلا جاتا تھا۔ مکے کے باہر ایک پہاڑی آج بھی ہے جبل نور کے نام سے، جس کے اوپر ایک غار ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے حج عمرے کی سعادت عطا کی اور ان کی ہمت اور حوصلہ تھا وہ اس پہاڑی پر چڑھ کر کے غار حرا تک گئے۔ ایک زمانہ تھا غار حرا میں بیٹھ کر کے آگے جو کھلا ہوا حصہ تھا وہاں سے بیت اللہ نظر آتا تھا۔ 1 مہینے سے زائد کا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں گزارا۔ کھانے پینے کا جو توشہ سامان ہوتا تھا اپنے ساتھ جو لے گئے، جتنے دنوں تک چلا، اس کے بعد آپ خود گھر آتے اور توشہ لے کر چلے جاتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ پہنچانے کے لیے 1.5 کلومیٹر اونچے پہاڑ پر غار تک پہنچ کر کے جا کر کے توشہ پہنچایا کرتی تھی۔ 1 مہینے سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر کے آئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آغاز میں کتاب الوحی سب سے پہلا عنوان قائم کیا، اس میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے۔
حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. اسی لیے آپ کے القاب میں ایک لقب امی بھی ہے. آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے اولین و آخرین کے علوم عطا کیے تھے، اور آپ کو امی رکھنے میں اللہ پاک کی بے شمار حکمتیں تھی. ان حکمتوں میں سے امی رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو انسانیت کا معلم بنایا تھا. اگر کوئی آپ کا استاذ ہوتا جس نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہوتا تو وہ کریڈٹ لیتا اور یہ فخر اس کو جاتا تھا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس کا شاگرد دنیا انسانیت کا معلم اور استاذ ہے. اور اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا تو قرآن کریم کے متعلق جو آج مشرکین مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات ہے، لوگ یہ کہہ سکتے تھے. پچھلی کتابوں کو انہوں نے پڑھا اور پڑھ کر کے انہوں نے قرآن کریم لکھا، یہ الزام آپ پر آ سکتا تھا. اور اگر کسی کے آگے آج آپ زانوے تلمس طے کرتے تو ظاہر بات ہے آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ متاثر ہوتا. اللہ نے آپ کو امی رکھا، اور اللہ اس کائنات کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے کہ یہاں اگر کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے سبب اختیار کرنا پڑے گا. شکیل بھیا نے جو بات کہی بہت درد کے ساتھ کہ ہم نے اسباب چھوڑ دیا. اگر ملکوں کی آزادی کے موقع پر جمعیت علماء کے ذمہ داران حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیواری، احمد سعید، مولانا محمد میاں، شیخ الہند مفتی مولانا محمود حسن، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جو جمعیت کے ذمہ دار تھے، اگر قوم نے ان کی بات مانی ہوتی تو آج ملک میں ہمارے حالات ایسے نہیں ہوتے. ہمیں اندازہ نہیں ہے تقسیم کے موقع پر اس ملک میں اقلیتوں نے، اس ملک میں مسلمانوں نے جو کچھ سہا ہے، یہ ہماری ہمت اور حوصلہ ہے کہ آج ہم ہیں. اور اگر اس وقت ان اکابرین کی قربانیاں نہیں ہوتی اور انہوں نے امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو سہارا نہیں دیا ہوتا، ہمت اور حوصلہ نہیں دیا ہوتا تو ہماری حیثیت جو آج ہے یہ بھی نہیں رہتی. ہمارے سامنے دو مسئلہ تھا. انگریزوں نے 200 سال تک ہمارے مذہب کو مٹانے کی کوشش کی تھی، اور عیسائی مشنریاں پورے ملک میں دندناتی پھرتی تھی، اور جگہ جگہ اسلام کو لے کر کے مناظرے ہوا کرتے تھے. اسلام کو مٹانے کی، ختم کرنے کی کوششیں ہوتی تھی. اور جب ملکوں کی آزادی کا موقع آیا تو وہ کھیل کھیلا گیا کہ اس ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور یہ اس مذہب کی بنیاد پر کیا گیا. ظاہر بات ہے اس وقت کے جو قریب طبقہ جو تھا اس ملک میں، جن کے پاس معاشی طور پر، جن کے پاس علمی طور پر بہت کچھ تھا، وہ ملک کو چھوڑ کر کے پاکستان چلے گئے. ہم بے سہارا تھے. ہمارے سامنے اپنے وجود کو باقی رکھنے کے ساتھ اپنا مذہبی تشخص بھی باقی رکھنا ضروری تھا. آج سے 70 سال پہلے اگر ہم نے اپنے مذہب کو باقی رکھنے کے لیے جدوجہد اور کوشش نہیں کی ہوتی، آج اسلام جتنی تابناکی کے ساتھ ہندوستان میں موجود ہے نہیں رہتا. ہم سیلاب میں بہ گئے ہوتے، اپنا وجود ختم ہو چکا ہوتا. میں دنیا میں ملکوں کا سفر کیا، 17 ملکوں کا میں نے سفر کیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اسلام جتنی مضبوطی کے ساتھ آج ہندوستان میں ہے، جن کو اسلامی ملک کو کہا جاتا ہے، وہاں بھی یہ صورتحال نہیں. میں آپ کے دھولیے کی نہیں، میں ہندوستان کی نہیں،
اور مہاراشٹر کی نہیں، مالیگاؤں کی بات کروں گا، پچھلے سال 250 سے زائد بچیاں اور بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، سینکڑوں بچے عالم بنے ہیں۔ آج ہمارے بچے جو ایک وقت عصری تعلیم کے لیے اسکولوں میں جاتے ہیں، دوسرا وقت وہ مدرسے میں اور مکتب میں دے کر کے دین کا بنیادی علم حاصل کرتے، اور آج الحمدللہ آپ کے دھولیے میں بھی ہوگا، ہمارے مالیگاؤں کی بات میں کہہ سکتا ہوں پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہ ہمارے پاس ایسے بچے اور بچیاں ہیں جو ایک نشست میں پورا قرآن پاک زبانی سناتے۔ آپ کو دنیا کے اسلامی ملکوں میں بھی یہ چیز نہیں ملے۔ میں خود حافظ قرآن، مجھے معلوم ہے کہ ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنانا کتنا مشکل کام ہے، اور آپ کو اگر تجربہ کرنا ہو، آپ حافظ نہیں ہو، آپ قرآن کریم صبح سے لے کر شام تک پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صبح سے شام تک پڑھنے میں دماغی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ جائے کہ اسے پھر اپنی یادداشت کو استعمال کرتے ہوئے زبانی قرآن پاک سنانا۔ الحمدللہ ہمارے ان بزرگوں نے ایسے حالات میں جب ملکوں کا کریم طبقہ ملکوں میں مسلمانوں میں غریب لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنے آباء و اجداد جنہوں نے اس ملک میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مسجدیں بنائی، بڑے بڑے مدرسے قائم کیے، آج تم انہیں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، انہیں کون دیکھے گا، کون سنبھالے گا؟ اور ہوا بھی وہی، ہمارے جو سرحدی علاقے تھے وہاں مسجدیں ویران ہو گئی، پوری کی پوری بستیاں مسلمانوں سے خالی ہو گئی، جو بچے ان کا قتل عام ہوا، عورتوں نے اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے کنووں کو پاٹ کر کے بھر دیا اپنے جسموں سے۔ تو حالات اس وقت بہت سنگین تھے۔ جمعیت علماء پہلے دن سے اس بات کی کوشش کرتی رہی ہے، اور آج بھی جمعیت علماء کی یہی آواز ہے کہ اگر اس ملک کی ترقی ہوگی تو ہم سے ہوگی۔ جب اس ملک میں بسنے والے 25 کروڑ مسلمان عصری تعلیم کے اندر آگے آئیں گے، اپنے ادارے قائم کریں گے، اپنے بچوں کے لیے الگ اور اپنی بچیوں کے لیے الگ ادارے قائم کریں گے، اور اس طرح اگر عصری تعلیم کے میدان میں اپنے بچوں اور بچیوں کو وہ زیور تعلیم سے آراستہ کریں گے تو اپنا ایک مقام ہوگا۔ آج دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو ذریعہ معاش سمجھ لیا ہے۔ ہم میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کو نوکری ملے، اور جب ان کو نوکری نہیں ملتی ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم نہیں دیتے۔ میں شکیل بھیا کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ہم اگر پڑھیں تو نوکری کے لیے نہیں۔ آج تو حکومت کا کیا رنگ ڈھنگ ہے آپ کو پتا ہے، ہم ہی نہیں، آج وہ جو اس ملک میں اکثریت میں ہے ان کو بھی نوکری نہیں مل رہی، ان کے پاس بھی روزگار نہیں۔ آج تو یہ گورنمنٹ سب سے سب کچھ چھیننے کے چکر میں ایک عام بات ہو چکی ہے۔ اس لیے ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ایم ایل اے لوگ تھے، ہائی کورٹ کے وکیل تھے، کچھ جج صاحبان تھے، وہاں پر موجودہ حکومت کی باتوں کو لے کر کے پازیٹو نیگیٹو بات ہو رہی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ میں کچھ کہوں۔ میں خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس لیے کہ اکیلا میں ہی ان کے درمیان تھا، اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل و کرم سے، علمی مجلس سے، مذہبی مجلس سے نکل کر کے سیاسی مجلس میں بھی ہم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں۔ ایک مسجد کے مسلح پر کھڑے رہنے کے لیے جو حلیہ چاہیے، اسی حلیے میں ہم وہاں پر رہتے۔ آج اس حلیے کو ٹوپی ہے، داڑھی ہے، کرتا ہے، پاجامہ ہے، اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان کے درمیان ہے۔ میں نے ان کی بات سنی،
بہت کچھ وہ لوگ کہہ رہے تھے، کوئی نیگیٹو کوئی پوزیٹو کہہ رہا تھا، میں خاموش تھا. جب ان سے رہ نہیں گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آمدار صاحب آپ کچھ نہیں بول رہے. میں نے کہا میرا کوئی مسئلہ نہیں، میرا کوئی مسئلہ نہیں. ملک کو آزاد ہوا، پہلے بھی ہم کو نوکری نہیں ملتی تھی، آج بھی نہیں ملتی. تو ہمارے لیے تو جو مسئلہ پہلے دن تھا وہی آج بھی ہے. پہلے بھی ہمارے لیے روزگار کے لیے میدان نہیں تھا، آج بھی نہیں. ہمیں سرکاری جو مراعات اور اسکیمیں ہیں اس سے محروم رکھا گیا، آج بھی محروم کیا جا رہا ہے. مسئلہ ہمارا نہیں. آپ کہتے ہو ہم 80% اور تم 20%، تو ظاہر بات ہے ہم تو جھوپڑ پٹیوں میں رہنے کے اور محرومیوں کے ساتھ جینے کے عادی ہو چکے. تکلیف ہمیں نہیں ہے. مجھے احساس، مجھ جیسے لوگوں کو تمہارے متعلق احساس ہے کہ تمہارا کیا ہوگا. ہم کو روزگار نہیں تھا، ہم عادی ہو گئے، اب تو تم کو بھی روزگار نہیں ہے نا. مہنگائی کی مار تھی، پہلے بھی ہم جھیل رہے تھے، معاشی طور پر پریشان تھے. کماتے تھے تو کھاتے تھے، نہیں کماتے تھے تو پریشان رہتے تھے. تم تو اس دھرم اور مذہب کو مانتے ہو جس کی سال میں ایک مرتبہ تم دھن کی پوجا بھی کرتے ہو. ہم نے تو کبھی دھن کی پوجا بھی نہیں کی. سوچنا تم کو چاہیے، غور تم کو کرنا چاہیے. ہمارا مذہب تو ہمیں خودکشی کی طرف جانے سے روکتا ہے، ہمارا ایمان ہم کو روکتا ہے. آپ کے پاس تو وہ دولت بھی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا اس ملک کی پالیسی جو چل رہی ہے اس کے پیش نظر ایک بڑی تعداد آپ لوگوں کی سوسائڈ کرے. حالات بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے، اور ہمیں مایوسی نہیں ہے. پہلے بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، اور ایمان کی بنیاد پر کل بھی نہیں رہے گی. ہم بے کس اور کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن جس ذات پر ہمارا ایمان ہے وہ سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے. اور ہماری تھوڑی سی توجہ اور ہمارے سرپرستوں کی اتباع اور پیروی اگر ہم نے دل سے کر لی، ہماری تقدیر بدل جائے گی. اور ہم کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہے. آپ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے، اہل ایمان کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہے، ہم ہمیشہ اقلیت میں رہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے اگر چاہا، ہم نے صحیح رخ پر محنت کی، ہم نے شرعی اصولوں کی پاسداری کی، ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنا حرز جاں بنایا، سینے سے لگایا، سر پر رکھا. اللہ نے ہمیں وہ عزت دی، وہ مقام دیا جو تاریکی میں ایک چراغ کا ہوتا ہے. یہ پورا حال اگر اندھیروں سے بھرا ہو، یہ سارے لائٹ بند کر دیے جائے، ایک چراغ آپ روشن کر لو، یہ پورے حال کا اندھیرا اس چراغ کو بجھا نہیں سکتا. روشنی روشنی رہے گی اور اپنی بساط بھر اندھیروں پر غالب رہے گی. میں مبارکباد دوں گا شفیع اللہ مستری ایجوکیشن سوسائٹی کے ذمہ داران کو، انگلو اردو ہائی اسکول کے ذمہ داران کو. دھولیا شہر کے اندر 1959 سے جدوجہد اور کوشش ہو رہی ہے. آج بہت سارے ادارے، اور ہونا بھی چاہیے. اگر آپ کے ادارے میں 1400 بچے پڑھتے ہیں تو ظاہر بات ہے دھولیے میں صرف 1400 بچے نہیں. آج اگر 15-17 اسکولیں ہیں تو 15-17 اسکولوں میں کتنے بچے پڑھتے ہوں گے. ظاہر بات ہے اپنے بچوں کی ہم عصری تعلیم کے ساتھ جس انداز میں تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس تربیت کے لیے ہمارے اپنے ادارے ہونا ضروری ہے، اور ان اداروں کے ذمہ داران کا دیندار ہونا ضروری ہے. ان اداروں کے ذمہ داران کا ایماندار ہونا ضروری ہے، اور قوم کا ہمدرد اور مخلص ہونا ضروری ہے. تب جا کر کے انقلاب آئے گا. ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں، میں اس پر نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز ضروری ہے. تانی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. اور اگر قوم و ملت کے لوگ عصری تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو آگے لائیں تو اسکولوں کے ذمہ داروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، وہ بھی قربانیوں کے ساتھ آگے بڑھے. ظاہر بات ہے ہمارا مسئلہ ہمیں حل کرنا ہے. آج آپ ایک اسکول کی منظوری لینے کے لیے جائیں، آپ کے جوتے گھس جائیں گے، آپ کے جوتے گھس جائیں گے.
آپ کو منظوری نہیں ملے گی، آپ کو گران نہیں ملے گی. ایسے نامساعد حالات میں ہمیں مل جل کر کے اپنے مسئلوں کو حل کرنا ہوگا. ہم مایوس نہیں ہیں. کہتے نا تاریخ رہی ہے انقلاب لانے کے لیے ایک شخص کافی ہوتا ہے. انقلاب لانے کے لیے بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے. انقلاب لانے کے لیے ایک شخص کافی. اور آتا ہے انقلاب. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہمیشہ انقلاب ایک آدمی کی بدولت آتا ہے. قدرت اس کی مدد کرتی ہے، اس کے لیے مددگار کھڑا کرتی ہے. انقلاب آتا ہے، بس حوصلہ اور ہمت کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہو. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، ہم اس کی مدد کریں اور اس کے کاموں میں اس کا تعاون کریں. ہمارے مسئلے ہمیں حل کرنے ہیں اور حل ہوں گے. مایوسی نہیں ہے. ہمارا ایمان کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا. ہم جس ذات پر ایمان رکھتے ہیں اس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کائنات کا ایک ایک ذرہ ہے، اور وہ جس سے چاہے جو چاہے وہ کام لے سکتا ہے. فارسی کا ایک جملہ ہے، ہر کے پر مسند نشست صاحب مسند شد. اللہ تعالیٰ جس کو کسی جگہ جس جگہ بٹھا دیتا ہے تو اس سے کام لے لیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس میں بہت صلاحیت ہو. اگر قدرت نے اس کو بٹھا دیا ہے قدرت اس سے کام لے لیتی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دل جمعی کے ساتھ اپنا کام کریں، اپنی ذمہ داری پوری کریں. قوم کے ذمہ داران، قوم کے سربراہان اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور قوم کے افراد اپنی ذمہ داری پوری کریں. ہم مل جل کر کے اپنے مسئلوں کو حل کر سکتے. کوئی بہت مشکل کام نہیں. اس لیے ہم اگر چاہیں گے تو انقلاب آئے گا. ضروری نہیں ہے کہ آج ہم نے شروع کیا اور کل انقلاب آ جائے. انقلاب لانے کے لیے وقت لگتا ہے اور اس کے لیے مستقل جدوجہد اور محنت کرنی پڑتی ہے. آج ملک کے بدلتے ہوئے حالات بظاہر ہمارے خلاف ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بظاہر ہمارے خلاف نظر آ رہا ہے ہمارے نہیں، ان کے خلاف. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہم خالف بین کلمتہم. ہم تو روزانہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، اور اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کی صفوں میں انتشار آئے گا، جوتوں میں داد بٹے گی، اور قیادت کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا. دنیا انتظار کر رہی ہے نجات دہندہ کی. آج ان کو احساس نہیں ہے کہ وہ کس مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے. انہیں پتا نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ اس ملک کے لوگ آس بھری نگاہوں سے مسلمانوں کی طرف دیکھیں گے، اور مسلمانوں کو تیاری کر کے اس دن کا انتظار کرنا ہوگا. اگر ہم تیار نہیں ہوں گے تو ہمارا تو جو ہے جن کی ہماری طرف آس بھری نگاہیں ہوں گی، جنہوں نے ہم سے امیدیں قائم کر رکھی ہوں گی، ان کا کیا ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقام کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اور کام کرنے والوں پر اعتماد اور بھروسہ کریں، ساتھ دیں. اور کوئی بھی بھلا اچھا کام کوئی بھی کر رہا ہو اس کو ہمت دینا، اس کو حوصلہ دینا، اس کا ساتھ دینا، اس کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری. آج کا یہ پروگرام عصری تعلیم کے لاہن سے اپنے بچوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے مسابقہ، امتحان، مقابلہ آرائی کی یہ مجلس ہے، اور اس میں جو بچے کامیاب ہوئے ہیں ان کو انعام دیا جائے گا. اور بچپن میں ملنے والا یہ چھوٹا چھوٹا انعام زندگی بدل دیتا ہے، زندگی بدل دیتا ہے. اس لیے مالیگاؤں کے ہمارے امتیاز قیصر صاحب، اشفاق قیصر صاحب، اعجاز قیصر صاحب، انہوں نے انعامات کا تقسیم انعامات میں انعامات کا اہتمام کیا ہے. میں دھولیا کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں انعامی تقریب میں آپ کو آگے آنا چاہیے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے آج ان کو جو انعام ملے گا یہ زندگی بھر ان کو یاد رہے گا. اور یہ انعام وہ ہوتا ہے جو مہمیز کا کام کرتا ہے، زندگی میں رخ تبدیل کر دیتا ہے. پتہ نہیں یہ بچے کل کیا بنیں گے،
مستقبل میں کس مقام تک پہنچیں گے آج نہ ان کے ماں باپ کو پتا ہے نہ ان کے اساتذہ کو خبر ہے. مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ ہماری جمعیت کے صدر رہے. ان کی طالب علمی کا واقعہ ہے کہ وہ مراد آباد ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے تو مدرسوں کے جو حالات ہیں آپ کو پتا ہے. ہمارے یہاں بجٹ بہت لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے. ہم مدرسوں میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اتنا بجٹ ہے, ہم کتنے بچوں کو امدادی داخلہ دے سکتے ہیں کہ ان کو کھانا دیں گے فری میں, ان کو رہنا دیں گے, ان کی تعلیم فری ہوگی. ایک بجٹ ہوتا ہے اور بجٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو اس مدرسے میں جو امدادی داخلے تھے وہ مکمل ہو چکے تھے. مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ بچے تھے, وہاں گئے تو محتمل داخلہ ان کو ملا لیکن غیر امدادی داخلہ تھا کہ مدرسے کی طرف سے آپ کو کھانا نہیں ملے گا, کھانے کا انتظام آپ کو خود کرنا پڑے گا. مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ حضرت میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں لیکن میں غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں, اپنے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا. آپ اگر 24 گھنٹے میں کسی طالب علم کو 2 وقت میں 4 روٹی آپ دیں گے تو آپ مجھے صرف 1 روٹی دیں, آپ مجھے صرف 1 روٹی دیں. میں اس 1 روٹی پر اپنا 24 گھنٹہ نکال لوں گا, میں پڑھنا چاہتا ہوں. لیکن پیشانی پر کس کے کیا لکھا ہوا ہے کسی کو دکھتا نہیں. محتمم صاحب نے کہا کہ نہیں, ہمارے یہاں داخلہ مکمل ہو چکا ہے, ہم امدادی داخلہ نہیں دے سکتے. مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ دوسرے مدرسے میں چلے گئے, وہاں رہ کر کے ان کو امدادی داخلہ ملا, انہوں نے وہاں پڑھا. پڑھ لکھ کر کے وہ دن بھی آیا کہ مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے مفتی اعظم بنے, ہندوستان کے مفتی اعظم بنے. اور اسی مدرسے میں سالانہ جلسے میں مہمان کے طور پر مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا. جب وہ ریلوے اسٹیشن پر اترے ریلوے سے تو ان کو تانگے پہ بٹھایا گیا اور گھوڑا نکال کر لوگوں نے احترام میں تانگے کا ڈنڈا اپنے کاندھوں پر رکھ کر کے کھینچ کر کے مدرسے تک لے کر کے آئے. اور وہ کاندھا دینے والے میں اس مدرسے کے محتمم بھی تھے. جب مدرسہ پہنچے ان کو ان کے رہائش گاہ پر پہنچایا گیا اور اطمینان ہو گیا. اور پھر مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے محتمم صاحب احترام سے بیٹھے ہوئے تھے. عمر کا کافی فرق تھا, آپ اندازہ کر سکتے. مدرسے کے محتمم بوڑھے تھے, مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ جوان تھے. مفتی صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگے حضرت آپ کو کون نہیں پہچانے گا, آپ ہندوستان کے مفتی اعظم ہیں. بولے نہیں, میں دوسری پہچان اور دوسرا تعارف دینا چاہتا ہوں. کہنے لگے کہ نہیں. کہا کہ آپ کو یاد ہے کبھی آپ کے یہاں ایک طالب علم آیا تھا جس نے داخلہ لیا تھا, آپ نے اسے داخلہ دیا تھا لیکن غیر امدادی داخلہ دیا تھا. اس بچے نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے 24 گھنٹے میں 1 روٹی دینا, میں پڑھنا چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے یہ واقعہ ایسا تھا کہ ذہن میں یادداشت میں رہ گیا تھا. کہنے لگے کہ ہاں ایک بچہ آیا تھا, ایک بچہ آیا تھا, اس نے اس طرح کی بات کی تھی. مفتی صاحب کہنے لگے کہ حضرت وہ طالب علم میں ہی ہوں, وہ طالب علم میں ہی ہوں. محتمم صاحب کے تو ہاتھ پھول گئے. کاش ہم نے داخلہ دے دیا ہوتا تو آج ہندوستان کا مفتی اعظم ہمارے یہاں کا پڑھا ہوا ہوتا اور ہمیں اور ہمارے ادارے کو فخر ہوتا کہ ہم نے ہندوستان کو ایک ایسا فرد دیا ہے جو ہندوستان کا مفتی اعظم اور جمعیت علماء کا صدر ہے. ان بچوں کو آج انعامات دیے جائیں گے. ان کے ماں باپ کو بھی معلوم نہیں ہے, ان کے اساتذہ کو بھی پتا نہیں ہے کہ یہ مستقبل میں کیا بنیں گے. ہو سکتا ہے یہ بچے پڑھ لکھ کر کے ملک میں قیادت کے لیے اور ملک میں عصری تعلیم کے لائن سے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے کوئی گورنر بنے گا, کوئی کلیکٹر بنے گا, کوئی IAS بن سکتا ہے, IPS بن سکتا ہے, ہمیں نہیں معلوم. لیکن
کسی بچے کو ہمت اور حوصلہ دینا اس کے مستقبل کو طے کرتا ہے. وہ بچے اگر دل و دماغ پر لے تو پھر کہاں جائیں گے کوئی سوچ نہیں سکتا. میں آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر اینگلو اردو ہائی اسکول کے تمام ذمہ داران کو، شفیع اللہ مستری ایجوکیشن سوسائٹی کے تمام ذمہ داران کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور اس پروگرام میں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جن لوگوں نے انعامات کا انتظام کیا ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. میں بھی کچھ کتابیں لے کر کے آیا ہوں اور یہ کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور خاتم الانبیاء کے نام سے اور اسلامی معلومات کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، آپ کیا تھے، آپ کی زندگی کیا تھی. مولانا محمد میاں صاحب جنہوں نے جمعیت علماء ہند کے دینی تعلیمی بورڈ کے تحت دینی تعلیم کے 12 رسالے لکھے.